نظیر یمن کی جانب سے بہت بڑے حملے رپورٹ کیے جا رہے ہیں اور کئی امریکی یورپی جنگی بیڑوں اور کمرشل جہازوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ پچھلے 48 گھنٹوں میں صورتحال بہت زیادہ کشیدہ ہو چکی ہے، بلکہ اب تو ہر گھنٹے کے ساتھ صورتحال زیادہ کشیدہ ہو رہی ہے اور پچھلے 48 گھنٹوں میں کئی جہاز غرق ہو چکے ہیں، انٹرنیٹ کیبلز جو ہیں وہ ڈیمیج ہو چکی ہیں۔ پہلی بار اس جنگ میں یمن کی طرف سے ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں اور اب کئی جنگی بیڑوں کو انکلوڈنگ امریکن اور یورپین ان کو نشانہ بنایا گیا ہے اور ڈزنز آف ڈرونز جو ہیں وہ ان پر فائر کیے گئے ہیں۔ تو بحیرہ احمر کی جو صورتحال ہے وہ بہت زیادہ کشیدہ ہو گئی ہے اور اس پر امریکہ اور برطانیہ کی جانب سے یمن پر بھی بمباری کی گئی ہے اور یمن نے یہ میسج دیا ہے کہ اب وہ ایسکیلیٹ کریں گے اور چونکہ رمضان شریف آ رہا ہے اور جنگ بندی نہیں ہو سکی تو اب وہ بات کو آگے بڑھائیں گے، اب وہ جنگ کو مزید آگے پھیلانے جا رہے ہیں اور جو ایکسٹریم سٹیپ ہے وہ لینے جا رہے ہیں۔ اس وقت موبلائزیشن بھی ہو رہی ہے، بہت سارے جو یمنیز ہیں ہزاروں کی تعداد میں ان کو فوج میں بھرتی کیا جا رہا ہے۔ سمجھ لیں کہ الوداعی ملاقاتیں جو ہیں فائٹرز کی، جنگجوؤں کی اپنی فیملیز کے ساتھ وہ اس وقت ہو رہی ہیں، کیونکہ بہت بڑی جنگ اس وقت ریڈ سی میں چھڑنے جا رہی ہے، پورے مڈل ایسٹ میں ایک بہت بڑی جنگ چھڑنے جا رہی ہے اور یمن اور جو حزب اللہ کی جنگ ہوگی وہ بہت بڑی ایک تباہ کن جنگ ہونے جا رہی ہے۔ تو اس حوالے سے تازہ ترین تفصیلات آئی ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، یمن کے حوالے سے اس وقت سب سے بڑا اٹیک کیا گیا ہے، اگر ہم کہیں کہ پچھلے 2 مہینوں کا یہ سب سے بڑا اٹیک ہے جو یمن کی جانب سے کیا گیا ہے تو یہ بالکل غلط نہیں ہوگا۔ کئی جو ان کے جنگی بیڑے ہیں ان پر اٹیک کیا گیا ہے، ان کے کمرشل جہازوں کو نشانہ بنایا گیا، یعنی کمرشل جہازوں کو تو پہلے نشانہ بنایا ہی جا رہا ہے لیکن اب یہ کولیکٹیو آپریشن تھا۔ یہ وہ بتا رہے ہیں کہ 2 ٹائپ کے میگا آپریشنز ہوئے ہیں، یعنی 2 کیٹیگریز ہیں۔ ایک کیٹیگری میں جو کمرشل جہاز ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا اور دوسرے میں بہت زبردست جنگی صلاحیتوں کے ساتھ جو ان کے جنگی بیڑے ہیں جو کہ اربوں ڈالر مالیت کے ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ پہلا جو فیز ہے، پہلی جو کیٹیگری ہے جو کمرشل جہازوں کی ہے، اس حوالے سے پہلے آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں اور اس حوالے سے ناظرین یمن یہ اپڈیٹ کر رہا ہے کہ 3 بڑے کمرشل جہاز ہیں ان کو تباہ کیا گیا ہے اور اس میں پہلا جو جہاز جس کو نشانہ بنایا گیا وہ امریکن شپ ہے۔ وہ بتا رہے ہیں امریکن کمرشل شپ پروپل فارچون ود نمبر آف نیول میزائلز ان گلف آف ایڈن واز اٹیکڈ۔ یہ گلف آف ایڈن کا علاقہ ہے جس میں امریکی جہاز ہے، یہ کمرشل جہاز ہے، اس کو تباہ کیا گیا ہے۔ پھر ناظرین بتا رہے ہیں کہ ایک جہاز جس پر سنگاپور کا فلیگ تھا اس کو بھی نشانہ بنایا گیا عدن میں، لیکن اس کو بلسٹک میزائلوں کے ساتھ تباہ کیا گیا ہے۔ پھر یوکے میری ٹائم یہ رپورٹ کر رہی ہے کہ 50 نوٹیکل مائلز جو یمنی بندرگاہ ہے وہاں سے دور 50 نوٹیکل مائلز کے فاصلے پر ایک جہاز کو تباہ کیا گیا۔ تو 3 یہ کمرشل جہاز ہیں اور ان کو بہت بھاری نقصان پہنچا ہے اور اب جو یہ نئی طرز کے حملے ہو رہے ہیں وہ اس لیے خطرناک ہیں کہ اس میں جہاز باقاعدہ غرق ہونا شروع ہو گئے۔ اس سے پہلے جہاز غرق ہوئے ہیں اور وہ جا کر یمن کے بقول ان کیبلز کے اوپر گرے ہیں جو کہ انٹرنیٹ کی ہیں، جو کہ کمیونیکیشنز کی ہیں، جن میں سے 3 ڈیمیج ہو گئی ہیں۔ ٹوٹل 15 باب المندب سے گزر رہی ہیں جن میں سے 3 کیبلز ہیں وہ ڈیمیج ہو چکی ہیں اور اب یمن خبردار کر رہا ہے کہ آگے جو یہ جنگ بڑھے گی، خاص طور پر رمضان شریف میں جو ایک بہت بڑا مارکہ ہونے جا رہا ہے، اس میں یہ ساری انٹرنیٹ کیبلز جو ہیں وہ متاثر ہونے جا رہی ہیں۔ سو دنیا ایک بہت بڑے بحران کی طرف، ایک بہت بڑی تباہی کی طرف جا رہی ہے۔ چائنا، رشیا اور یورپ میں بیٹھے ہوئے جو بڑے تھنک ٹینکس ہیں وہ خبردار کر رہے ہیں امریکی حکومت کو، باقی حکومتوں کو جو اس جنگ میں انوالو ہیں اور اسرائیل کی مدد کر رہی ہیں، وہ ان کو خبردار کر رہے ہیں کہ آپ ساری دنیا کی جو سیکیورٹی ہے اس کو داؤ پر لگا رہے ہیں، لیکن فی الحال یہ جنگ رکنے کا نام نہیں لے رہی۔ سو یمن نے جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہم 1 سٹیپ فارورڈ آگے ہیں اور اس کا مظاہرہ آج انہوں نے کیا ہے۔ ناظرین، جو دوسری کیٹیگری ہے جس میں وارشپس کو نشانہ بنایا گیا ہے، یہ بہت بڑا آپریشن کہا جا رہا ہے، یہ انپریسیڈنٹڈ آپریشن کہا جا رہا ہے۔ جب آدھی دنیا یمن کے دروازے پر آ بیٹھی ہے تو یمن کو تو کسی ڈیل کی طرف جانا چاہیے تھا، یمن کو تو کوئی معاہدہ کرنا چاہیے تھا، یمن کو تو پیچھے ہٹنا چاہیے تھا۔ جیسے باقی دنیا ہٹ جاتی ہے جب امریکہ اور یورپ ان کے دروازے پر آتے ہیں ان پر قبضہ کرنے کے لیے، لیکن یمن نے اس کے برعکس امریکہ اور یورپ پر زیادہ بڑھ کر حملے کرنا شروع کر دیے ہیں۔ یو ایس سینٹرل کمانڈ پہلے اس حملے کو کس طرح سے ڈسکرائب کر رہی، کیونکہ یہ ایک ملٹی ڈائمینشنز حملہ تھا،
ٹھیک ہے نا, بہت میگا لیول کا. یہ آپ ذرا اسٹیٹمنٹ دیکھیے, ہاؤسز کیریڈ آؤٹ میسو اٹیک ان ریڈ سی. یو ایس سینٹرل کمانڈ باقاعدہ یہ لفظ استعمال کر رہی ہے کہ میسو اٹیک ہے. تو اگر امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ میسو اٹیک ہے تو وہ کس لیول کا اٹیک ہوگا. اور یمن ناظرین یہ انکشاف کر رہا ہے جس نے دنیا کو حیران کر کے رکھ دیا ہے, اور یورپ مزید خوفزدہ ہوا ہے. اس وقت اگر یورپی میڈیا آپ اٹھا کر دیکھیں تو سب سے زیادہ یہی ڈیبیٹ بنی ہوئی ہے کہ اچھا یمن نے اتنا بڑا حملہ کر دیا اور ابھی تو یہ آغاز ہے, تو آگے یمن کیا کرے گا, مطلب وہ اس کا ہم سامنا کیسے کریں گے. جیسے کل ایک رپورٹ سامنے آئی تھی کہ امریکہ نے کہا کہ ہمیں کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ یمن کے پاس کون سے ہتھیار ہے. تو یورپ بہت زیادہ خوفزدہ ہوا ہے کہ بھائی ابھی تو یہ آغاز میں اس لیول کے حملے کر رہے ہیں, اور آگے تو یہ کس لیول کے حملے کریں گے ایک ایسی صورتحال میں جب ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ ان کے پاس کون سے ہتھیار پڑے ہوئے ہیں. تو ناظرین 37 ڈرونز 37 ڈرونز صرف اور صرف جو امریکی جنگی بیڑے ہیں ان پر فائر کیے گئے, یعنی جو یورپی اور برطانوی بیڑے ہیں ان پر الگ تعداد ہے. صرف امریکی جنگی بیڑوں پر جو ڈرونز فائر ہوئے ہیں ان کی تعداد 37 ہے. یہ بہت میسو لیول کا یہ حملہ ہے. اس سے پہلے اتنی بڑی تعداد میں ایک ساتھ 37 ڈرونز یا میزائل یا راکٹس جو ہے وہ فائر نہیں کیے گئے. یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ایک پروجیکٹائل کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک جہاز جو کہ اربوں مالیت کا ہوتا ہے, تو یہاں پر 37 فائر کیے گئے. یمن بتا رہا ہے the second operation targeted number of American warships in the Red Sea, یعنی 37 جہازوں کے ساتھ نمبر آف وارشپس, یہ 5 بھی ہو سکتے, 10 بھی ہو سکتے, 15 بھی, 20 بھی ہو سکتے. اتنے زیادہ امریکی جنگی بیڑوں کو, مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ باب المندب میں اور گلف آف ایدن میں جتنے کھڑے تھے ان کے وارشپس ان سب کے سب کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. اور آپ یہ اندازہ لگائیے, صرف اکنامک کاسٹ کا اندازہ لگائیے, ایک ڈرون کو یا ایک پروجیکٹائل یعنی میزائل یا جو راکٹ جو بھی آتا ہے اس ایک کو تباہ کرنے کے لیے جو اینٹی میزائل فائر کیا جاتا ہے اس کی قیمت $2 ملین ہے. یعنی جو آئرن ڈوم ہے اس کا جو خرچہ ہے ناظرین وہ $50,000 ہے. لیکن یہاں پر یہ جو جنگ ہے یہ اس سے بھی زیادہ کاسٹلی ہے. یہاں پر ایک اینٹی میزائل فائر کرنے کا جو کاسٹ ہے وہ $2 ملین ہے. تو اگر انہوں نے یہ تباہ کیے ہیں, جیسا کہ امریکہ یہ بتا رہا ہے کہ یو ایس سینٹرل کمانڈ یہ بتا رہی ہے کہ we shot down 15 drones in large scale attack by houses. ایک تو یہاں پر وہ پھر کنفرم کرنا ہے کہ یہ لارج سکیل اٹیک ہے. دوسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 15 ڈرونز مار گرائے ہیں. تو 15 ڈرونز اگر آپ کی زبانی مان لیا جائے کہ آپ نے مار گرائے ہیں تو ایک کی قیمت کتنی ہے $2 ملین. تو آپ 37 کا پھر یا جتنے بھی آپ نے گرائے ہیں یہ 15 یہ کہہ رہے ہیں تو $30 ملین ہے. اور جو یمن کی کاسٹ ہے جو ان کے ڈرونز ہیں ان کی قیمت $2,000 ہے. یعنی جو یمنی ڈرونز ہیں ان کی مالیت $2,000 ہے اور ان کی جو مالیت ہے جس کے ذریعے یہ یمنی ڈرونز گراتے ہیں وہ $2 ملین ہے. تو یہ اندازہ لگائیے دنیا کا جو سب سے زیادہ جس پر قرضہ ہے امریکہ, اس کو یہ جنگ کتنی مہنگی پڑنے والی ہے. یہ تو صرف آغاز میں 37 ڈرونز فائر ہوئے ہیں, ابھی تو ہنڈریڈز آف ڈرونز جب آپ پر فائر ہوں گے تو آپ اس کا سامنا کیسے کریں گے. اور یہ جو اکنامک تباہی آنے والی ہے امریکہ اور خاص طور پہ یورپ کے لیے, کیونکہ دیکھیں اس میں جو سب سے بڑا نقصان ہونا ہے نا وہ یورپ کا ہونا ہے ہر لحاظ سے. یہاں سے امیگریشن ہو, چاہے وہ اکنامک لاس ہو, امیج کا سب سے بڑا نقصان ہو, پھر ان کی سوسائٹی جس طرح سے کولیپس کر رہی ہے. آپ کو ہم رپورٹ آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں یونیورسٹیز میں کیا ہو رہا ہے, وہاں پر ان کی پوری نیشنز ڈیوائیڈڈ ہو گئی ہیں. یعنی لاکھوں کی تعداد میں وہاں پر لوگ سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں, ان کے بینکس کا بائیکاٹ کر رہے ہیں, پتہ نہیں کس لیول پر جا کر وہاں پر احتجاج کر رہے ہیں. تو ان کی نیشنز ڈیوائیڈڈ ہو گئی ہیں, ان کی حکومتیں جو ہے وہ اتنی زیادہ مشکل میں آ گئی ہیں. تو سب سے زیادہ جو نقصان فیس کرنا پڑنا ہے وہ یورپ کو کرنا پڑنا ہے. اور پھر اگلی بات دیکھیے, جو یورپ کے بہت سارے ممالک کو سمجھ بھی آ رہی ہے اور وہ ریزنٹمنٹ بھی کر رہے ہیں اور امریکہ سے دوری بھی اختیار کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ اسپین ہے کہ ان میں اب یہ سمجھ ان کو آئی ہے, انہوں نے ریئلائز کیا ہے کہ اصل جو اس میں جو بینیفیشری ہے ان ساری جنگوں کا وہ تو امریکہ ہے. مثال کے طور پر یوکرین کی جنگ, اس کا بینیفیشری تو امریکہ ہے. امریکہ کی کمپنیز نے صرف جو ان کے اسلحہ ساز کمپنیز ہیں انہوں نے $238 بلین کا اسلحہ بیچا ہے صرف اس یوکرین کی جنگ میں. اچھا, پھر یورپ کا کیا نقصان ہوا کہ انہیں رشیا سے سستی انرجی مل رہی تھی. اچھا, وہ ان کی انرجی بند ہو گئی, تو اس میں سب سے زیادہ نقصان تو یورپ کا ہوا. ایک لا حاصل, ایک میننگ لیس, ایک بلا وجہ کی جنگ چھیڑنے کا آپ کو فائدہ ہی کیا ہوا. اور ابھی تو
मतलब प्यूटन कह रहा है कि हम आगे टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करने जा रहे हैं यूरोप के ऊपर। प्यूटन कह रहा है कि हम न्यूक्लियर वेपन यूरोप के ऊपर इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो आपको इस जंग से हासिल क्या हुआ? यानी खुदा ना खास्ता कल को अगर सूरत हाल उस तरफ जाती है, एक न्यूक्लियर जंग की तरफ जाती है, तो ये कितना बड़ा लॉस होगा, ये कितना बड़ा पॉलिसी का फेलियर होगा। उधर अमेरिका की पॉलिसी तो फेल होगी। अमेरिकी जो पॉलिसी मेकर थी, शायद एक बार पहले मैंने आपको बताया, वो तो रिजाइन कर गई हैं। तो फिर भी बेनिफिशियरी तो अमेरिका रहा है, अमेरिका ने वहां से पैसा कमाया, तो नुकसान तो यूरोप का हुआ है। अच्छा, वहां से एनर्जी बंद हो गई, तो एनर्जी कहां से मिल रही थी यूरोप को? मिडल ईस्ट से। अच्छा, अब इस जंग के बाद जब से यमनियों ने ये सारा मुहासरा किया है, तो मिडल ईस्ट से जो एनर्जी थी वो भी उनकी उसमें रुकावटें आ गई, हर्डल्स आ गए, वो उन तक नहीं पहुंच पा रही। और आगे मजीद जब जंग बढ़ेगी तो बिल्कुल ही उनकी यहाँ से एनर्जी बंद हो जाएगी, ऑयल गैस। तो फिर यूरोप किस तरह से सर्वाइव करेगा? वहां पर कंपनीज बंद होना शुरू हो गई हैं, बड़े बड़े प्लांट्स बंद, जो बिलियन डॉलर्स कंपनीज हैं उनके प्लांट्स बंद होना शुरू हो गए हैं। तो मुझे बताइए कि आगे आने वाले वक्त में यूरोप किस तरह से सर्वाइव करेगा? तो असल जो नुकसान होना है वो यूरोप को होना, और यूरोप को इस चीज को रियलाइज करना चाहिए। बहुत सारे मुल्क उनके कर भी रहे हैं, जो करोड़ों अवाम है, जो वहां के क्रिश्चियंस हैं, वो भी इस चीज को रियलाइज कर रहे हैं कि ये जंगे यूक्रेन की हो या गजा की, हमारे मफाद में नहीं है, ये उल्टा हमें नुकसान पहुंचा रही है। इसने देखे ना, यूक्रेन की जंग ने यूरोपियंस को इनसिक्योर किया ना, कि आज बात न्यूक्लियर जंग तक पहुंच चुकी है। तो क्या यूरोप के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं? यूरोप के पास तो न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है। तो क्या अमेरिका आएगा आपको वहां पर बचाने के लिए? क्या अमेरिका यूक्रेन को बचाने के लिए आया है? तो जो इनसिक्योरिटी हुई है, जो एक शानदार एक आपका मतलब वहां पर एक खित्ता आपने बनाया था, एक मिसाली खित्ता आपने बनाया था, वो सबसे ज्यादा नुकसान तो आपको हुआ है, सिक्योरिटी तो आपकी कोलैप्स हुई है। तो यहां पर भी जो सबसे बड़ा लॉस होने वाला है वो आपको होने वाला है। और यमन उनको खबरदार कर रहा है, करता रहा है, और अब वो इन बड़े हमलों के जरिए उनको आखिरी टाइप की वार्निंग दे रहा है कि अभी भी वक्त है, बाज आ जाओ यूरोप को। फ्रांस नाज़रीन बता रहा है कि आवर फोर्सेस डिस्ट्रॉयड 4 कम्बैट ड्रोन्स दैट वर हेडिंग टुवर्ड्स यूरोपियन नेवल मिशन। अब यहां पर फ्रांस की ये स्टेटमेंट इस बात को कंफर्म कर रही है कि यूरोपियन जो वॉरशिप्स हैं उन पर भी हमला हुआ है। यानी जो अमेरिकन लेड वहां पर इत्तेहाद है वो तो अलग है ना, तो यूरोप का अलग है, जिसको ग्रीक जो है वो लीड कर रहा है। तो फ्रांस ये कह रहा है कि हमारे जो यूरोपियन वॉरशिप्स थे उन पर भी हमला हुआ है, और 4 हमने ड्रोन जो है वो मार गिराए हैं। तो अमेरिकन पर अलग हमला हुआ है, अमेरिका बरतानिया पर, और यूरोप के जो जंगी बेड़े हैं उन पर अलग से यमन की जानिब से हमला किया गया। तो ये बहुत बड़ा मल्टी डायमेंशन हमला था। तो रेड सी में इस वक्त सूरत हाल बहुत ज्यादा कशीदा हो चुकी है। फिर नाज़रीन, अमेरिका ये बता रहा है, अमेरिका बरतानिया ने बमबारी की है, और वो बता रहे हैं कि 2 एंटीशिप मिसाइल्स माउंटेड ऑन ट्रक्स वर अटैक्ड, कि 2 ट्रक्स के ऊपर एंटीशिप मिसाइल्स जो है वो जा रहे थे, और उनको हमने निशाना बनाया, और वो ट्रक्स जो हैं वो हमने तबाह कर दिए हैं। ये अमेरिका का दावा है। इससे पहले ये जो दावे करते हैं कि हमने यमन पर ये हमला किया, उनका ये नुकसान कर दिया, तो इनका अपना मीडिया, वाशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम, वो सारे रिपोर्ट शाया करते हैं कि यमन का आप कुछ भी बिगाड़ नहीं सके। और उसकी सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट तो ये है कि आपका रास्ता अभी तक नहीं खुला, आप अपना एक भी जहाज सलामती के साथ नहीं गुजरवा सके। अभी तक इसराइली जहाज़ों का रास्ता बंद है, अभी तक आपकी जो सबसे बड़ी कंपनीज है उनका रास्ता बंद है, वो यहां से अपनी जहाज नहीं गुजार सकी हैं। तो मीन्स के यमन का गलबा है, यमन ने फतह हासिल किया, आपने कुछ हासिल नहीं किया। नाज़रीन, यमन की 2 बड़ी स्टेटमेंट सामने आई हैं। पहला तो उन्होंने ये कहा है कि यमन इज द ग्रेव यार्ड ऑफ द इन्वेडर्स, कि जो इन्वेडर्स आने वाले हैं, अमेरिका, यूरोप, यमन जो है वो कब्रिस्तान है इन्वेडर्स का। तो अब अगर तुम हमें इन्वेड करने आओगे तो तुम्हारा भी यहां पर कब्रिस्तान बना दिया जाएगा। जैसे अफगानिस्तान के बारे में कहा जाता है ना, दिस इज द ग्रेव यार्ड फॉर द सुपर पावर्स। अफगानिस्तान इज द ग्रेव यार्ड फॉर द सुपर पावर्स, के बरतानिया भी वहां पर गया, रशिया भी गया, फिर अमेरिका भी, नेटो वहां से निकला, सबको वहां पर शिकस्त हुई, कोई अफगानिस्तान को फतह नहीं कर सका। सेम इसी तरह यमन भी कह रहा है कि ये भी ग्रेव यार्ड है इन्वेडर्स का, और अगर तुम अभी आने की कोशिश करोगे तो तुम्हें भी यहां से कुछ हासिल होने वाला नहीं है, और ये यहीं पर तुम्हारा कब्रिस्तान जो है वो बन जाएगा। फिर नाज़रीन, वहां पर मैसिव लेवल के डेमोन्स्ट्रेशंस हो रहे हैं, मैसिव लेवल के मुजाहरे हो रहे हैं, जिसमें जो फ़लस्तीन के लिए सपोर्ट है उसमें मुतालबा किया जा रहा है कि हमें मज़ीद बढ़ानी चाहिए। यानी देखें ना, यमनी हुकूमत अलग है और यमनी अवाम जिस तरह से खड़े हो रहे हैं,
حالانکہ مڈل ایسٹ میں اگر آپ دیکھیں تو کسی ملک کے عوام اس طرح سے کھڑے نہیں ہو رہے جو اپنی حکومت پر اتنا پریشرائز کر رہے ہوں. حالانکہ یمن تو مطلب ایک پوری جنگ چھیڑ کے بیٹھا ہوا ہے, لیکن ان کے عوام کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اس سے بھی زیادہ کرنا چاہیے. یہ آپ ذرا سٹیٹمنٹ دیکھیے. میس ڈیمونسٹریشنز ان سنا اینڈ گورنیٹس آف حدیدہ, دھاما, ایب, امران, تیز اینڈ حاجہ ان سپورٹ آف پیلسٹینین پیپل. تو بہت بڑے لیول پر یعنی میس لیول پر جو ہے وہ وہاں پر مظاہرے ہو رہے ہیں اور فلسطین کے لیے سپورٹ کے بارے میں مظاہرے ہو رہے ہیں. اور اسی لیے وہاں پر اگر ہم جذبہ دیکھیں تو جو بہت بڑی تعداد, ہزاروں کی تعداد ہے جو عام یمنی ہیں وہ ہتھیار اٹھا رہے ہیں اور فوج میں جوک در جوک داخل ہو رہے ہیں. انہوں نے رستہ بھی مانگا تھا سعودی عرب سے کہ ہمیں جانے دیں یہاں سعودی عرب سے آگے اسرائیل کے بارڈر پر, لیکن وہ تو نہیں ملا. پھر یہ دوسرے رستے سے ہو کے لیبنن کے بارڈر پر پہنچے ہیں, سیریا کے بارڈر پر گئے ہیں. پھر انہوں نے مصر کو بھی یہ آفر کر چکے ہیں کہ اگر مصر جنگ میں جاتا ہے اسرائیل کے ساتھ تو ہم مصر کو بھی اپنے جنگجو دینے کے لیے تیار ہیں. اس حد تک یمن جو ہے وہ فلسطین کے ساتھ کھڑا ہو رہا ہے. پھر اس میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ سارا ایران کے انفلوئنس پر نہیں ہو رہا. ایران کا ایک حد تک انفلوئنس ضرور ہے حوثیوں کے اوپر, لیکن یہ جو حوثی اس حد تک جا کر فلسطین کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں ان کی اپنی ول ہے. ایک حد تک ایران کا ان کے اوپر اثر و رسوخ ضرور ہے, لیکن یہ ساری باتیں ایران کی نہیں مانتے. ایون حزب اللہ ساری باتیں ایران کی نہیں مانتی. یہ بہت سارے ایسے فیصلے ہیں جو یہ خود کرتے ہیں. امریکہ نے چائنا اور ایران کو کہا کہ آپ حوثیوں سے بات کریں, یہ راستہ کھلوائیں, اور دونوں نے انکار کر دیا. چائنا نے کہا ہماری وہ بات ہی نہیں مانتے, آپ جائیں اور خود ان سے بات کریں, آپ خود جا کر راستہ کھلوائیں. تو بات یہ ہے کہ یہ جو یمنی کھڑے ہوئے ہیں اور اپنی ریاست کو داؤ پر لگایا ہے, یہ وہ اپنی ول پر کھڑے ہوئے ہیں اور اپنی ان کی ایک ایفلیشن ہے اور ایک مقدس فریضہ وہ سمجھ رہے ہیں فلسطین کے ساتھ کھڑے ہونا, اس لیے وہ کھڑے ہو رہے ہیں. پھر یہیں پر ناظرین ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ریڈ سی میں. آپ کو پہلے ہم نے ایک اپڈیٹ کیا تھا کہ ترکی اب ریڈ سی میں آ گیا ہے, یہاں باب المندب میں, گلف آف ایڈن میں. اگر ہم کہیں کہ صومالیہ کے ساتھ اس کا معاہدہ ہوا ہے جس میں وہ اسٹریٹجک یہ معاہدہ ہے, اس کو جو ٹیریٹوریل اس کے واٹر ہیں ان کی وہ حفاظت کرے گا اور ان کی نیوی کو ٹریننگ بھی دے گا. تو اب اس میں تھوڑی سی ایکسٹینشن ناظرین اور ہوئی ہے کہ ترکی اور صومالیہ میں یہ معاہدہ طے پایا ہے فار دا ایکسپلوریشن آف آئل اینڈ گیس. یہ اس سے پہلے اسٹریٹجک معاہدہ تھا, اب یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آئل اینڈ گیس کی جو ایکسپلوریشن ہے وہ بھی یہاں پر کریں گے. تو یہ بڑی خوشائند بات ہے اس حوالے سے کہ دیکھیں یہ سارے اسلامی ملک ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریشن کر رہے ہیں. یہ دفاعی بھی ہے. پہلے ہمارا آئل نکلتا ہے, مطلب مڈل ایسٹ سے آئل نکلا تو ہمارے پاس نکالنے کے لیے کوئی مشینری نہیں تھی. ہم نے الٹا ویسٹ کو کہا کہ آپ یہاں پر آئیں اور آئل نکال کے ہمیں دیں. تو اب چلیں یہ کسی حد تک تو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے کہ یو اے ای مصر میں انویسٹمنٹ کر رہا ہے, جو ترکی ہے وہ مصر کو ڈرون دے رہا ہے, ایران اور سعودی عرب کے دفاعی جو تعلقات ہیں وہ آگے بڑھ رہے ہیں, اور اب صومالیہ میں ترکی آ کر جو آئل اینڈ گیس نکال رہا ہے. چلیں اس حد تک تو بہتر ہے نا کہ کوئی ویسٹ کا ملک تو نہیں نہ آیا, ترکی آیا نا, ایک اسلامی ملک دوسرے اسلامی ملک میں جا رہا ہے, تو یہ ایک بڑی چیز ہے. پھر یہیں پر ایک اور چیز میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ نائجیریا میں ایک بہت بڑا انسیڈنٹ ہوا ہے اور اس میں میس لیول کے اوپر کڈنیپنگ ہوئی ہے اسٹوڈنٹس کی. اسکول کے بچے ہیں, اسکول کے اسٹوڈنٹس ہیں جن کی بہت بڑے پیمانے پر بتایا جا رہا ہے کہ کڈنیپ ان کو کیا گیا ہے. تو یہ صرف بات آپ تک پہنچانے کا مقصد یہ ہے کہ افریقہ میں بہت کچھ چل رہا ہے, سوڈان میں بہت کچھ ہو رہا ہے, صومالیہ میں بہت کچھ ہو رہا ہے, باقی جو 7 ملک ہیں وہاں پر بہت, جیسے یہ نائجیریا ہے, مطلب بہت ساری سیولز وار چل رہی ہیں, بہت ڈینجرس لیول کی جنگیں چل رہی ہیں. ساری دنیا کے اگر کہیں گے مطلب ڈرگز اور سمگلنگ کیا, ہیومن ٹریفکنگ کیا, بہت کچھ ہو رہا ہے افریقہ میں. یہ اب دیکھیں نا کہ ابھی تو ہم بات ہی نہیں نہ کر رہے, ابھی تو ساری دنیا کا فوکس غزہ پر ہے. تو لیبیا میں کیا ہو رہا ہے, ان سارے افریقن کنٹریز میں کس طرح کا ظلم ہو رہا ہے, ابھی دنیا کو پتہ ہی نہیں ہے کیونکہ دنیا کا ادھر فوکس نہیں ہے. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو کچھ افریقہ میں ہو رہا تھا وہ افریقہ میں ہی ہو رہا تھا, لیکن اب جب ریڈ سی میں اتنی بڑی جنگ چھڑ رہی ہے, پہلے بھی یہ ایک چیز میں آپ کو اس حوالے سے بتا چکا, اب جب مڈل ایسٹ میں اتنی بڑی جنگ چھڑ رہی ہے, جب ریڈ سی میں اتنی بڑی جنگ چھڑ رہی ہے, تو کیا ہوگا, وہ جو افریقہ میں جو کچھ ہو رہا تھا, براعظم افریقہ میں, وہ سارا کنیکٹ کر جائے گا اس مڈل ایسٹ کے ساتھ. تو وہ ایک ایسا تباہی آنے والی ہے جس کو پھر کوئی کنٹرول نہیں کر سکے گا. یعنی اتنے زیادہ حالات آؤٹ آف کنٹرول ہونے والے ہیں
کہ جب یہ علاقائی جنگ یہاں مڈل ایسٹ میں چھڑنے جا رہی ہے، جو یمن کی جنگ ہے، پھر حزب اللہ کی ہے، تو یہ اتنی زیادہ خرابی، اتنی زیادہ تباہی ہونی جا رہی ہے کہ پھر ایک ایسی حالات ہو جائیں گے، دنیا کو ایسے سیکیورٹی کے مسائل درپیش ہوں گے کہ ان پر کوئی قابو نہیں پا سکے گا۔ پھر یہ جو سیکیورٹی ہم نے اچیو کی ہے کسی حد تک، وہ دنیا کے ہاتھوں سے نکل جائے گی، وہ پھر ایسی طاقتوں کے ہاتھ میں چلی جائے گی کہ پھر ان پر کسی کا کنٹرول نہیں ہوگا۔ یہ بہت ہی خطرناک چیزیں ہیں جس طرف دنیا جا رہی ہے، اور دنیا کے بہت سارے تھنک ٹینکس، بہت ساری حکومتیں خبردار بھی کر رہی ہیں، اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ بندی کروائیں، اسی لیے تو کہہ رہے ہیں کہ جنگ بندی نہ ہوئی تو ایٹ دی اینڈ ہم الٹیمیٹلی ایک تیسری عالمی جنگ کی طرف بھی جا سکتے ہیں۔ جب یہ بات کی جاتی ہے کہ ہم الٹیمیٹلی تیسری عالمی جنگ کی طرف بھی جا سکتے ہیں، تو اس میں یہ سارے عوامل ہوتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں نا کہ ادھر یوکرین کی جنگ بھی تو نہیں رک رہی ہے، اور فرانس کہہ رہا ہے کہ جی ہم ٹروپس بھیج رہے ہیں رشیا میں، اور رشیا کا پیوٹن کا یہ سٹیٹمنٹ سامنے آیا کہ اگر یورپ کے ٹروپس یہاں پر آئے تو پھر ہم کوئی دوسرا حملہ نہیں کریں گے، بلکہ صرف اور صرف نیوکلیر حملہ کریں گے، صرف جو ہے نا ٹیکٹیکل نیوکلیر ویپنز استعمال کریں گے۔ تو آپ اندازہ لگائیے، پھر اس لیے کہا جاتا ہے کہ الٹیمیٹلی ہم ایک ورلڈ وار کی طرف جا رہے ہیں جب آپ یہ والی جنگ نہیں روک رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، حزب اللہ کے کچھ بڑے جو حملے کیے گئے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ وہ بتا رہے ہیں جی ٹارگٹڈ بغدادی سائٹ ود برکان میزائل، مطلب مختلف شہروں کو، اب یہ مسلسل حملے اس وقت وہاں لیبنان سے ہو رہے ہیں۔ پھر ناظرین بتا رہے ہیں میزائل سالوو ٹورڈز گلیلی فنگر، بہت بڑی تعداد میں میزائل جو ہے وہ ایک ہی علاقے میں فائر کیے گئے۔ پھر اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے سائرنز ساؤنڈ ان نارتھ، پورے نارتھ میں اتنا بڑا حملہ ہوا ہے کہ وہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ سائرنز بج رہے ہیں، یعنی ایک ساتھ کئی شہروں کو ایک بار پھر نشانہ بنایا گیا ہے۔ پھر اسلامک ریزسٹنس یہ بتا رہی ہے ٹارگٹڈ گیدرنگ آف سولجرز ان ویسینٹی آف ہنین کاسل ود میزائل ویپنز۔ تو یہ تازہ ترین حزب اللہ کے حملے ہیں۔ پھر ناظرین آخر میں ایک بڑی خبر کولمبیا کے حوالے سے ہے، اور کولمبیا نے ناظرین کیا کیا ہے کہ تمام طرح کی جو شپمنٹس ہیں اسرائیل کے لیے اور اسرائیل سے آنے والی وہ بند کر دی ہیں، یعنی ہر طرح کی جو ٹریڈ ہے اسرائیل کے ساتھ وہ بند کر دی۔ اس سے پہلے انہوں نے اسلحہ بند کیا تھا، لیکن اب وہ کہہ رہے کہ مطلب ہر طرز کی جو ٹریڈ ہے مکمل انہوں نے بند کر دی ہے۔ تو اب دیکھیے کہ یہ کتنا بڑا شرم کا مقام ہے تمام ہمارے بھائیوں اور ملکوں کے لیے کہ یہ ایک نان مسلم ملک اتنا بڑا سٹیپ لے رہا ہے کہ اس نے مکمل ٹریڈ بند کر دی ہے۔ تو ادھر جو بیٹھے ہوئے ہیں جو لیڈر ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، وہ ابھی تک تیل دے رہے ہیں، وہ ابھی تک ان کی ایئر سپیس اسرائیل استعمال کر رہا ہے، ان کے ملکوں میں ابھی تک اسرائیل کے جھنڈے لگے ہوئے ہیں، ان کے جو اعلیٰ حکام ہیں وہ خفیہ وزٹس کر رہے ہیں اسرائیل کے، ان کے جو ٹریڈ منسٹر ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور نئے اکنامک معاہدے ہو رہے ہیں۔ جب دنیا بائیک آؤٹ کر رہی ہے تو ہمارے جو برادر ملک ہیں وہ ان کے ساتھ نئے معاہدے کر رہے ہیں، تو یہ بڑی شرمناک بات ہے۔ تو تاریخ دیکھے گی کہ کون کس سائیڈ پر کھڑا ہوا۔ بہت سارے دنیا کی حکومتیں ہیں جو میجورٹی ہے وہ صحیح سائیڈ پر کھڑے ہیں، وہ فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ حق پر کھڑے ہیں، لیکن جو دوسری سائیڈ پر جا کر کھڑے ہوئے جو کہ بہت تھوڑے ہیں، اب دیکھیں نا یو این میں ووٹنگ ہوئی تو صرف 6 ملک اسرائیل کے ساتھ تھے، جن میں مطلب واضح تو امریکہ ہی تھا نا، باقی مارشل آئی لینڈ ہے، فلانا تو ان کی تو کوئی وقت نہیں ہے، تو 2 ملک ایک سائیڈ پر کھڑے ہوئے اور باقی ساری دنیا دوسری سائیڈ پر کھڑی ہوئی۔ تو یہ بھی اسلامی ملکوں کو دیکھنا چاہیے کہ اگر دنیا اتنا بولڈ سٹیپ لے سکتی ہے، حالانکہ یہ ان کے اتحادی ہیں، یہ ساؤتھ امریکہ کا ملک ہے، یہ بہت بڑا اتحادی ہے، لیکن وہ اگر اتنا بڑا سٹیپ لے سکتے ہیں تو آپ کیوں نہیں لے سکتے؟ تو یہ ناظرین اہم ترین اور تازہ ترین حقائق ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اجازت اللہ حافظ۔